سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا حضور نبی اکرم نور مجسم باعث تخلیق کائنات فخر موجودات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اے محبوب آپ فرما دیجئے بے شک نماز اور قربانی، زندگی اور موت للہ رب العالمین، اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے۔ لفظ عید عود سے مشتق ہے جس کے معنی ہی لوٹ کر آنا ہے۔ عید کا روز بھی چونکہ سال ہی کے بعد لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ عید کو عید کہنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور انعام و کرام اس کے بندوں پر لوٹتا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ روضۃ العلماء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی ذوالحجہ کی شب کو خواب دیکھا کہ آپ کو ندا دی جا رہی ہے، اے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ صبح ہوئی، آپ بیدار ہوئے، آپ نے راہ خدا میں کچھ بکریاں قربان کر دیں۔ دوسری شب پھر یہی خواب آیا، آپ نے راہ خدا میں کچھ بکریاں اور کچھ گائیں قربان کر دیں۔ تیسری شب پھر یہی خواب آیا تو آپ نے راہ خدا میں کچھ بکریاں اور کچھ اونٹ قربان کر دیے، حتیٰ کہ یہ خواب 8ویں شب تک چلتا رہا۔ جب 8ویں شب کو پھر یہی خواب آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں کیا شے قربان کروں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، اے ابراہیم اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ 9ویں ذی الحجہ ہوئی، آپ نے قربانی کرنے کا حتمی فیصلہ فرما لیا۔ 10ویں ذی الحجہ ہوئی، صبح ہوئی، آپ بیدار ہوئے، آپ بی بی ہاجرہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے، بی بی اٹھو، اپنے بیٹے کو نہلا دہلا کر تیار کر دو، دوست کی ضیافت کے لیے جانا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے نہلا دہلا کر تیار کر دیا، نیا سوٹ پہنا دیا، سرما لگایا، تیل لگایا، کنگھی کی اور گلے لگایا، پھر باپ کے حوالے کر دیا۔ باپ بیٹا دونوں جبل عرفات کی جانب چل پڑے۔ ایک طرف باپ بیٹا حکم خدا بندی کی تعمیل کے لیے جا رہے ہیں، دوسری جانب شیطان لعین بی بی ہاجرہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے، پتہ ہے تمہارا خامن تمہارے بیٹے کو کہاں لے گیا ہے؟ بی بی ہاجرہ فرمانے لگی، اس کا باپ اس کو سیر کروانے کے لیے لے گیا ہے۔ شیطان لعین بولا، تمہارا خیال غلط ہے، تمہارا خامن تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ شیطان لعین بولا، میں سچ کہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ حضرت ہاجرہ فرمانے لگیں، اے شیطان لعین اگر یہ خدا کا حکم ہے تو میں اور میرا بیٹا دونوں راضی ہیں۔ اگر یہی خدا کا حکم ہے، ایک اسماعیل نہیں ہزاروں اسماعیل قربان کیے جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شیطان لعین اپنے مکروہ فعل میں کامیاب نہ ہو سکا اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف ناکامی ہوئی اور دوسری طرف قسمت آزمائی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ انہوں نے کہا، اے ملعون دور ہو جا، رضائے الہی پر سر تسلیم خم کر چکا ہوں۔ یہاں بھی ناکامی کا سامنا کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، زمانہ شناس تھے، وہ فوراً پہچان گئے یہ امر شیطان ہے۔ بس آپ نے
اس کو پتھر اٹھا کر مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگے میری نظروں سے دور ہو جا۔ غرض باپ بیٹا دونوں پہاڑ کی گائی میں پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا اے بیٹے میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، اب تم ذرا سوچ کر بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے شوق سے اس کی تعمیل فرمائیے، انشاءاللہ مجھے ثابت قدم اور ثابت پائیں گے۔ یہ جواب سن کر ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک رسی اور ایک چھری تھی۔ رسی سے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں باندھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان چھری کی دار خوب تیز کر کے میرے گلے پر چلائیے گا اور گھر جا کر امی جان کو سلام کہیے گا۔ اس طرح باپ اور بیٹا دونوں حکم الہی پر رضامند ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور ذبح کرنے کے طریق پر ہاتھ میں چھری لی۔ اس وقت غلبہ محبت آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان یہ آزمائش کا وقت ہے، اس پر صبر فرمائیے، آپ اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیجیے تاکہ میرا گلا کٹتے وقت آپ بے صبری کا اظہار نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں چھری لی اور جوش سے تکبیر کہہ کے لختے جگر کے کھلے پر پھیرنے لگے۔ چھری اب بھی وہی گلا کاٹنے میں رکاوٹ درپیش تھی۔ آپ نے چھری کو پتھر پہ مارا، چھری حکم خدا بندی سے بول اٹھی اے خلیل اللہ میں تو بے قصور ہوں، مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کاٹوں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لیے حاضر ہوئے اور فرمانے لگے اے ابراہیم یہ تمہارے بیٹے کا فدیہ ہے، یہ امتحان الہی تھا جو آپ نے پورا کیا۔ اللہ رب الجلال نے اسماعیل کے بدلے ذبح عظیم عنایت کیا۔ اس کے ساتھ فضائیں اللہ اکبر کے نعروں کی فضائیں گونج اٹھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چنانچہ یہ الفاظ پچھلی امتوں کے لیے سنت ہو گیا۔ آج ہم مسلمان بھی سنت ابراہیمی کے احیاء کی خاطر قربانی دیتے ہیں۔ احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ایک بھائی محتاج تھا، مگر اس محتاجی کے باوجود وہ ہر سال ایک بکری قربان کیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ اپنے خالق حقیقی سے وصال کر گیا۔ میں نے نماز پڑھی اور کہا اے اللہ میرے بھائی کو میرے خواب میں بھیج تاکہ میں اس کا حال دریافت کروں۔ اس کے بعد میں نے وضو کیا اور سو گیا۔ میری دعا اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، میزان عدل لگا دیا گیا ہے، لوگ اپنی قبروں سے اٹھا دیے گئے ہیں۔ اچانک میری نظر اپنے بھائی پر پڑی، کیا دیکھتا ہوں وہ ابلک گھوڑے پر سوار ہے، اس کے ہمراہ بہت سے گھوڑے ہیں۔ میں نے پوچھا اے بھائی اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا، میں نے سبب دریافت کیا۔ وہ کہنے لگا ایک مرتبہ میں نے ایک بوڑھی سائل کو 1 درہم صدقہ دیا تھا، اس صدقہ کی بدولت اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے کہا یہ گھوڑے کون سے ہیں؟ وہ کہنے لگا یہ گھوڑے وہی ہیں جو دنیا میں پہلے قربانیاں کیا کرتا تھا، جس گھوڑے پر میں سوار ہوں یہ میری دنیا میں پہلی قربانی ہے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا جنت کو جا رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نہ قربانی کی اور نہ نماز پڑھی وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے ہمارے لیے قربانی کی ہمارے لیے ہی نماز پڑھی وہ ہم میں سے ہے۔ نیز فرمایا میری امت کے نیک لوگ قربانی بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، اور میری امت کے بدترین لوگ نہ قربانی کرتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا آگاہ ہو جاؤ قربانی ان چیزوں میں سے ہے جو دنیا و آخرت کی برائیوں سے نجات دیتی ہے۔ آخر پہ 2-3 شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یار
رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ جس کا عقیدہ ہے مل کے پڑھیے، سہارا یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا اور ترستی ہے بہت آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ۔ خدا جب آپ سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔